الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اس کے پیرو ہوئے، پیروی کرنے والے ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، ہاں جو شیطان تھے یہی کافر ہوئے اور یہی انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، تم اپنا ایمان نہ گواؤ، انکار نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تو ان سے وہی لوگ سیکھتے جو مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نہ فائدہ دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں ان کی نیت کا اچھا بدلہ ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کسی طرح انہیں علم ہو جاتا۔ یہ آج جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، رکوع نمبر 12 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے ہم جا رہے ہیں 103 آیت نمبر 97 سے 103 تک۔ یہ 5-6 آیات ہم ڈسکس کریں گے۔ ان میں جو پہلی 3 آیات ہیں، بلکہ 4 آیات 97، 98، 99، 100 اور 101، 101 آیت تک جو 5 آیات ہیں، یہ ان آیات کا پہلے شان نزول سنیں، پھر آپ کو آسانی سے آیات سمجھ آ جائیں گی۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ پاک جاتے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ مدینہ کے ارد گرد جو قبائل تھے نا وہ زیادہ تر یہودی تھے، جیسے ہم ذکر بھی کر چکے، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا، بنو اوس تھا، بنو خزرج تھا، بنو غطفان تھا، دیگر قبائل تھے، یہ ساری یہودی قبائل تھے۔ اب حضور نے جب دین حق کا پیغام دیا تو یہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ۔ اس کو جب خبر ملی کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں دین یہود چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور مدینے میں کوئی نبی آیا ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور اللہ کا رسول کہتا ہے، کہتا کہ میں جا کے اس سے ملوں گا اور میں حضور سے چند باتیں پوچھوں گا، میں سوالات کروں گا، اگر میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو میں اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہ آ گیا حضور کے پاس، اس نے سوالات بڑے عجیب سے کیے، تقریباً 6 سوال کیے اس نے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں آپ سوتے کیسے، آپ کی نیند کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نیند کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی اگر
آپ میرے سوالات کا جواب دے دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو حاضر جانتے ہو؟ جی میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر پوچھو۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ آپ کی نیند کیسی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ نبیوں کی نیند کس طرح کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں آخر الزمان نبی ہوں اور میری نیند کا عالم یہ ہے ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، اور میں کبھی بھی اپنی امت سے، اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کیا ایسے ہی ہے؟ مجھے صدق کر دیا آپ نے، ٹھیک کہا، نبی کی نیند ایسے ہی ہوتی۔ کہنے لگا کہ دوسرا سوال کروں؟ حضور فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ باپ سے پیدا ہوتا ہے کہ ماں سے پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ ماں اور باپ دونوں کے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ میں تو اس کو یوں سمجھایا کرتا ہوں، جن لوگوں نے تھوڑا سا بایولوجی پڑھی ہے، تھوڑا سا ان کو شغف ہو، تو آپ نے ایک چیز بلکہ ایک عام لفظ آپ پڑھتے ہیں ڈی این اے، ڈی این اے کروا لیں گے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جینز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور انسانی سسٹم یہ ہے کہ مرد کے اندر بھی جینز ہوتے ہیں اور عورت کے اندر بھی جینز ہوتے ہیں۔ وہ دونوں کے دونوں جینز، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہے، جنرل سی بات ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بھلا ماں دے ہوئے پہ ہوتے ہیں، وہ جینز کا دخل ہوتا ہے، وہ جینز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ یہ بتاؤ جی بچہ باپ سے ہوتا ہے یا بچہ ماں سے ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسانی جسم کی 6 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو انسان کی ہڈیاں، اس کے پٹھے اور انتڑیاں، یہ 3 چیزیں باپ سے ہوتی ہیں، اور انسان کا خون، گوشت اور ناخن یہ ماں سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا اللہ کے رسول نے کب ڈی این اے کر دیا؟ ہم آج ڈی این اے کی بات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دیا کہ بھئی انسان کی ہڈیاں، انسان کی انتڑیاں اور انسان کے پٹھے یہ مرد سے ہیں، باپ سے ہیں، اور خون، گوشت اور ناخن یہ ماں سے ہیں۔ تو سن کے نا وہ ہنسنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں ہنسے ہو؟ کہتا جی میں ہنسا اس لیے ہوں کہ آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں نے یوں پڑھا ہے۔ کہنے لگا جی تیسرا سوال کروں؟ حضور فرمایا بولو۔ کہنے لگا جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یا تو چچا کے مشابہ ہوتا ہے یا ماموں کے مشابہ ہوتا ہے، ماں اور باپ کا واسطہ درمیان سے نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے، اے بولیا دادے تے گیا ہے، اے جی چاچے تے گیا ہے، اے ماسی تے گیا ہے، پھوپھی تے گیا ہے۔ تو جی کبھی بچہ چچے کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی بچہ ماموں کے مشابہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت جب ہم بستر ہوتے ہیں تو مادہ منویہ جو خارج ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں، مادہ منویہ جو خارج ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرد کا مادہ منویہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، عورت کا مادہ منویہ پتلا ہوتا ہے اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے، زرد مائل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو دونوں مادہ منویہ میں سے جس کا مادہ غالب آ جائے،
بچہ پھر ادھر مائل ہو جائے، باپ کا مادہ منیہ غالب آ جائے تو باپ کی طرف یعنی ددیال کی طرف چلا جائے گا، ماں کا مادہ منیہ غالب آ جائے تو ننیال کی طرف چلا جائے گا۔ آج جدید سائنس یہی کہہ رہی ہے، جدید سائنس بھی اسی پہ ریسرچ کر کے یہ بات کہنے پہ مجبور ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت کر دی۔ وہ سن کے نا ابن سوریہ تو پھر ہنسنے لگا۔ حضور فرمایا آپ کیوں ہنسے ہو؟ کہنے لگا جی آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، میں نے پہلی کتابوں میں ایسے ہی پڑھا ہے۔ کہنے لگا جی اگلا سوال کروں؟ میں پوچھو۔ کہنے لگا جی اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک کھانا اور ایک پینا، ایک قسم کا کھانا اور ایک قسم کا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا چند دنوں تک۔ بتائیے وہ کھانا کون سا تھا، وہ پینا کون سا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اب سوال دیکھیے کیا کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک قسم کا کھانا حرام کیا تھا، ایک قسم کا پینا حرام کیا تھا، کیوں کیا تھا اور وہ کیا کیا تھے؟ اب حضور مسکرائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بڑا پسند تھا، وہ کھانا حرام کیا، اور اونٹنی کا دودھ پسند تھا، وہ پینا حرام کیا، اور 4 ماہ کے لیے کیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم کو بیماری لگ گئی تھی، اور اطباء نے، حکیموں نے کہا تھا جی آپ یہ چیزیں نہ کھائیں، جیسے آج ڈاکٹر منع کرتے ہیں یہ نہ کھاؤ جی، یہ کھاؤ جی، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، تو یہ نہ کھائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا یا اللہ یہ چیزیں ہیں تو حلال، تو نے حلال پیدا کی ہے، لیکن چونکہ میرے جسم میں مرض ہے، اس مرض سے بچنے کے لیے میں 4 ماہ تک نہ یہ گوشت کھاؤں گا نہ یہ دودھ پیوں۔ اب وہ پھر خاموش۔ حضور نے فرمایا اب کیا کہتے ہو؟ جی آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، میں نے پچھلی کتابوں میں ایسے ہی پڑھا ہے۔ اس کے بعد اس نے اگلا سوال کر دیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا ملے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کھانے کے لیے کون سی چیز ملے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں اللہ کریم سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے مچھلی دے گا، وہ جنتی مچھلی ہوگی، وہ جنتی کھانا ہوگا۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ حضور فرمایا وہ کیا ہے؟ جی آپ نے یہ بھی سچ کہا ہے، میں نے پچھلی کتابوں میں ایسے پڑھا۔ اب کہتا جی میرا آخری سوال ہے، اور اگر آپ نے میرے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں پورے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا جی آپ کے پاس وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس وحی لے کر اللہ کا فرشتہ جبریل امین آتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں آپ کا کلمہ پڑھوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار، سارے سوال پوچھ لیے، سارا علم حاصل کر لیا، اور آخر میں جا کے بے ایمان ہو گیا، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کیا تکلیف ہوئی ہے تمہیں؟ کہنے لگا جی آپ کی دوستی ہے جبریل سے، اور جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے ہماری قوم پر عذاب نازل کیے، اگر عذاب آئے ہیں تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئے، جبریل کا کیا قصور اس میں؟ جیسے اوپر سے حکم آتا جبریل ویسے کرتے تھے، جبریل تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ کہتے جی وہ جو ہے نا ہمارے اوپر عذاب لے کے آتے تھے، آپ کا تعلق ہے جبریل کے ساتھ، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو، تم مجھ پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میرا رب تمہارے ایمان کا محتاج ہے
نہ میں محمد تمہارے ایمان کا محتاج ہوں، میرا تعلق جبریل سے ہے کیونکہ وہ میرے سچے رب کا سچا پیغام میرے پاس لے کے آتا ہے۔ اب جب اس نے انکار کیا نا تو فوراً یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان میں سے پہلی آیت کیا ہے؟ کل من کان عدو لجبریل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن، حالانکہ جبریل وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی اور پیغام لے کے آتا ہے، اور اس پیغام کے اندر ہدایت بھی ہے اور بشارتیں بھی ہیں۔ جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو جبریل کا دشمن وہ فرشتوں کا دشمن، جو جبریل کا دشمن وہ رسولوں کا دشمن، جو جبریل کا دشمن وہ میکائیل کا دشمن۔ اور کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، ہے محمد ان کو کہہ دیں اگر تم جبریل کے دشمن ہو تو میرا رب بھی تم سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں کافروں کا دشمن ہوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ان کی بات کرتے ہو؟ کیا ان پر ہم نے پہلے آیتیں نہیں نازل کی؟ ہم نے زبور ان کو دی، ہم نے تورات ان کو دی، انجیل کو یہ جانتے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ما یکفر بها الا الفاسقون، انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، انہوں نے قرآن بھی نہیں مانا، فاسق ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذوا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے والے ہیں، اور جب بھی کسی نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ایمان نہیں لاتا، وہ کفر کی عدالت میں جاتا ہے، کفر کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں نا اس حوالے سے نازل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 102 102 آیت، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ لمبی آیت ہے۔ آدھی آیت کا شان نزول اور ہے اور آدھی آیت کا شان نزول اور ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت اس کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے ان کا کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ کافر شیطان ہی کافر تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ شیطان ہی کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ جادو سیکھنا اور جادو سکھانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کفروا یعلمون الناس السحر، جو جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ کافر ہیں، اللہ نے خود کہہ دیا۔ ابھی میں آگے جا کے جادو کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے اس کا شان نزول سمجھیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نا جو ان کے زمانے کے یہودی تھے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ شوشہ کیا چھوڑا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ، جادو جیسے کبھی فعل کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف کی، حالانکہ انبیاء تو ان چیزوں سے مبرہ ہیں اور پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کیوں یہ شوشہ چھوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات تھے نا، جنات، ان کو آسمان 7ویں آسمان تک جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب تو جن پہلے آسمان پہ نہیں جا سکتا، بے شک جتنا مرضی بڑا جن آ جائے، اس کا قد کاٹ ہو سکتا ہے، طاقت قوت پاور ہو سکتی ہے، عمر ہزاروں سال ہو سکتی ہے، لیکن آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ نے پابندی لگا دی۔ پابندی لگانے کی وجہ یہی وجہ بنی تھی، آسمان پہ جاتے تو فرشتوں کی باتیں سنتے، جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے یہ ان کی باتیں سنتے، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا ہوائی مخلوق ہے اور یہ بھی ہوائی مخلوق ہے، فرق یہ ہے کہ وہ نور کے بنے ہیں، یہ آگ کے بنے ہیں۔ ان کی باتیں سنتے اور نیچے آ کے نا تو ان باتوں کو پھیلا دیتے،
جو ان کے مالک ہوتے جنات کے، جنہوں نے ان کو قابو کیا ہوتا، ان کو وہ باتیں آ کے بتاتے۔ اب وہ جو ان کے مالک تھے، وہ جو عامل ہوتے، وہ کچھ جنات کی باتیں لیتے ہیں، کچھ اپنی باتیں شامل کرتے اور لکھنا، کتابیں بنانا شروع کر دی۔ آج یہ جادو کی کتابیں ایویں نہیں بن گئی، یہ اس دور سے سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو ون سونی جادو کی کتاب ملے گی، ون سونے طریقے ملے گی، طلسم الگ ملے گا، جادو الگ ملے گا، کالا الگ ملے گا، ٹاگیا الگ ملے گا، ڈیڑھ حرفی الگ ملے گا۔ یہ سارے علوم کی قسمیں ہیں، جادو کے علوم کی قسمیں ہیں۔ تو یہ کتابیں لکھتے ہیں اور ان کتابوں سے پھر لوگوں کو آگے جادو کر کر کے سکھاتے، پڑھاتے، جادو سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان کو جب اس بات کا پتہ چلا بھئی یہ جادو کرتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، آپ نے نا حکم صادر فرمایا کہ بھئی جس کے پاس کتابیں ملتی ہیں وہ چھین لو۔ اب وہ ساری کتابیں اکٹھی کر کے نا جن جن کے پاس تھیں اس کی بنائی ایک گٹھڑی، اور گٹھڑی بنا کے حضرت سلیمان کی جو کرسی تھی نا، تخت تھا آپ کا، اس کے نیچے کھڈا نکال اور وہ ساری کی ساری کتابیں اس کھڈے میں بند کر کے اپنا تخت اوپر سجا دیا، تاکہ نہ کوئی یہاں سے نکال سکے، نہ کسی انسان کو جرت ہو، نہ کسی جن کو جرت ہو۔ اب وہ انہوں نے اس طرح بند کر دیا سلسلہ۔ وقت گزرتا رہا، اب حضرت سلیمان کے زمانے میں تو لوگ ڈرتے تھے، جنات بھی ڈرتے تھے، کوئی ڈرتا بات نہیں کرتا تھا۔ جب حضرت سلیمان کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو علماء حق تھے اس زمانے کے، وہ بھی زیادہ تر پردہ پوش ہو گئے، تو شیطان جو ہے نا یہ انسانی شکل میں گھومنے پھرنے لگا، کہنے لگا اور تمہیں میں ایک وہ خزانہ بتاؤں جو حضرت سلیمان نے چھپا کے رکھا ہے۔ اب نئی نسل تھی، نئے لوگ تھے، نیا زمانہ تھا، آؤ میں تمہیں خزانہ بتاؤں۔ وہ کون سا خزانہ؟ تو یہ وہی خزانہ تھا جس خزانے کو حضرت سلیمان پڑھتے تھے اور حکومت کرتے تھے۔ اچھا وہ کہاں ہے جی؟ ان کا یہ کرسی اٹھاؤ۔ حضرت سلیمان کی کرسی اٹھائی، کھولا کھڈا، کھودا گیا، اندر سے وہ گٹھڑی نکلی، گٹھڑی پکڑ لی، کہنے لگا یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو حضرت سلیمان پڑھتے اور حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ بھائی حضرت سلیمان تو جادو کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی سلیمان جادوگر نہیں تھے، سلیمان یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو حضرت سلیمان کے مخالف اور منکر تھے، وہ یہ کام کرتے اور وہی لوگوں کو سکھاتے۔ پھر اعلان فرما دیا واضح طور نے، اللہ پاک نے واضح طور پہ، کہ بھائی جو جادو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں وہ تو کافر ہیں۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، نبی تو سچا اور برحق ہوتا ہے۔ ایک تو پہلا حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ، اب اسی بابل شہر کے اندر ایک اور کام ہوا۔ وہ کیا کام ہوا؟ آپ نے ایک بات شاید بڑی مشہور ہے ہمارے کچھ لوگوں کے اندر، کہ جی بابل شہر کے اندر 2 فرشتے ہیں اور وہ کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، اور جی وہ اصل میں فرشتے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اس کی اصل حقیقت سننے وہ یہی آیت ہے، اس کے بارے میں بڑی ساری غلط باتیں جو ہے نا وہ مشہور ہیں۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تھا کہ یا اللہ تو نے انسان بنایا ہے، یہ بڑے گناہ کرتا ہے، قتل و غارت، شراب خوری، جوا، چوری، ڈاکہ زنی، زنا، ہر کام کرتا ہے، یا اللہ کیوں اس کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو، فرشتوں کو کہا کہ تم اپنے میں سے 2 فرشتے چن لو، وہ فرشتہ صفت نہیں رہیں گے، ان کو میں انسانی قوت دے کے بھیجوں گا، قوت لاہوانیہ اس کے پاس ہوگی، قوت نفسانیہ اس کے پاس ہوگی، قوت شہوانیہ اس کے پاس ہوگی، یہ ساری قوتوں کا مالک ہوگا، جس پر تمہارا اعتبار ہے نا اس کو کر لو۔ انہوں نے
دو فرشتے چنے، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت، یہ ذکر بھی قرآن میں آیا، ہاروت اور ماروت، ان دونوں کو چن لیا۔ چننے کے بعد ان کو زمین پہ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی قوتیں دی، قوت شہوانیہ، قوت ذاتیہ، قوت لہواتیہ، قوت انسانی، ساری قوات جو ہے نا انسان کو، ان فرشتوں کو دے دی۔ اب جب وہ دنیا میں آئے نا، وہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں آئے تو بڑے خوبصورت تھے، لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے بری نگاہ سے۔ خوبصورت جو تھے، انسانی فطرت، انسان جب بھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو مائل ہوتا ہے اس کی طرف، وہ فرشتوں کی طرف بھی مائل ہونا شروع ہو۔ اب وہ تھے تو فرشتے، لیکن روح انسانی تھا، قوتیں انسانی تھی، قوت شہوانیہ تک موجود تھی۔ تو جب لوگ ان کی طرف مائل ہوتے، یہ لوگوں کی طرف مائل ہوتے، قوت شہوانیہ جو تھی، ویسے تو فرشتہ ان قوتوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن یہ آزمائش تھی۔ اب وہ لوگ ان کی طرف مائل ہوئے، یہ لوگوں کی طرف مائل ہو گئے۔ ایک کام یہ ہوا، دوسرا جادو کا عروج تھا، ان دونوں نے لوگوں کو جادو بھی سکھایا، اور جادو کس طرح کا سکھایا کہ یہ راکھ لے کے نا، آگ کی راکھ، اس کو زمین پہ بچھاتے، اور جس بندے کو جادو سکھانا ہوتا اس کو کہتے اس کے اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کرو، وہ جب پیشاب کرتا اس میں سے آگ کا شعلہ نکلتا، یہ ان کے جادو کی وجہ سے تھا۔ آگ کا شعلہ نکلتا تو لوگ کیا کہتے، دیکھو جی سے نور پیدا ہوا، استغفر اللہ معاذ۔ یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ یہ نور پیدا ہو گیا، استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ، اللہ نے چونکہ آزمائش تھی نا، فرشتوں کو کہا بھئی تم نے کہا تھا نا کہ انسان قتل و غارت کرتا ہے، انسان تباہی کرتا ہے، انسان شراب خوری کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ دیکھو یہ فرشتے تمہارے اندر سے ہی ہیں، ان کو میں نے تمہارے جیسی قوتیں دے کے بھیجا ہے، تو یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، اور ساتھ میں جنت اور جہنم بھی پیدا کیا، اور اس کو بتا دیا ہے کہ یہ کرے گا تو جنت دوں گا، یہ کرے گا تو جہنم دوں گا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب کیا ہے؟ فرمایا ان کو سزا تو ملے گی، اگر انسان کو قوتیں ہوں کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، تو ان کے پاس بھی وہی قوتیں ہیں، سزا ملے گی۔ یا اللہ کیا سزا ہوگی؟ فرمایا انہی سے پوچھو، دنیا کی سزا لینی ہے یا آخرت کی سزا لینی ہے؟ اب چونکہ وہ تو آسمان کا منظر دیکھتے تھے، وہ کہنے لگے اللہ آخرت کی سزا ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ بہت مشکل کام، دنیا کی سزا تو ہوگی 2 سال 4 سال 10 سال 50 سال 100 200 سال، آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، اللہ ہمیں دنیا کی سزا دے۔ اب ان کو دنیا کی سزا دی گئی، اور سزا کیا دی گئی کہ ان دونوں کو بالوں سے پکڑ کر بابل شہر کے اندھے کنویں میں لٹکا دیا گیا، اور وہ آج تک وہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور قیامت تک وہاں پہ لٹکے ہیں۔ یہ ہے وہ ہاروت و ماروت فرشتوں کی حقیقت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ یہ جو جادو سکھاتے ہیں نا، یہ ان فرشتوں ہاروت و ماروت پر آسمان سے نہیں نازل ہوا تھا، یہ انہوں نے دنیا میں آ کے لیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، پر ایک کام ان میں تھا، جب ان سے کوئی جادو کرنے کروانے سیکھنے سکھانے کے لیے آتا نا، تو فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھئی یاد رکھنا ہم ایک آزمائش ہیں، ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا، تم اس پھڈے میں نہ پڑو۔ آج کیا ہو رہا ہے موجودہ دور میں؟ کون سا کام ہے جو جادو کے ذریعے سے نہیں کروانے کی کوشش کی جاتی؟ یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بندہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے۔ حالات یہ ہیں جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں،
یہ میں پڑھ رہا تھا یہاں پر علامہ اسماعیل حقی نے جو ان کی نشانیاں لکھی ہیں، انسان کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس کو وہ عملیات میں استعمال کرتے ہیں، عورت کی ناپاکی کا خون اس کو وہ عملیات میں استعمال کرتے ہیں، عورت کی ناپاکی کے گندے کپڑے وہ استعمال کرتے ہیں، اور جادو کرنے والے تقریباً 24 گھنٹے ناپاک رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی جادوگر کے پاس جائیں، آپ کو عجیب سی بو آئے گی، اسمیل آئے گی۔ وہ اسمیل آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تر وقت ناپاک رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی جادوگر بندہ، یاد رکھیے گا، کوئی بھی جادوگر بندہ آسان موت نہیں مرتا۔ میں نے یہاں تک بھی اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بندہ جادو یا کالا علم یہ جو پڑھتا پڑھاتا ہے نا، جب تک وہ اپنی زندگی میں کسی کو دے نہیں جاتا تب تک وہ مرتا نہیں، تب تک وہ مرتا نہیں ہے۔ مطلب اتنے سخت حالات ہوتے ہیں اس بندے کے لیے۔ یہ ادھر ہمارے کالج کی بات ہے، ہمارا جو گن مین ہے نا بیچارہ، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، اس کا بیٹا جوان بیمار رہا، حاضری ہو جاتی ہے۔ ایتھے کوئی چائنا چوک دے وچ آندا جی کو لال بادشاہ نام کا بندہ ہے، کہتا جی میں اس کے پاس جاتا ہوں، 4 لاکھ روپیہ دیا اس بندے نے۔ اس بندے نے اپنی زمین بیچ کے اس کو دیا اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ 4 لاکھ روپیہ دیا ہے، اور جب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا جاؤ کل تو نہیں جی ہوں نہیں ہویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا بھی اس نے سارا کچھ ہے، وہ چونکہ موکلات جو بھی جادو کا معاملہ تھا اس کا کیا بھی اسی نے۔ ابھی آج بیچارہ مجھے بتا رہا تھا کہ بیوی گر گئی ہے اور اس کی 4 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور اب جو ہے نا اس کو پلستر پٹی وغیرہ کروا کے نائے ہیں، تو اب صورت حال یہ ہے کہ وہ بے چین ہے، درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ویسے بے چین ہے۔ کہتے ہیں میں پھر اس کے پاس جاؤں، کر لیا جی 20,000 روپیہ، میں پھر 20,000 دے کے آؤں۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ کرے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت مقدر نہیں تو تباہ کرے، جو انسانیت کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہیں۔ کیا کرتے ہیں جادو والے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کی جدائیاں کروا دیتے ہیں۔ دیکھو ایسے ہو رہا ہے، اس دور میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ سیکھتے ہیں نا جادو، یہ جادو بظاہر نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں آخرت میں جب آئیں گے ہمارے پاس تو جو لوگوں کو نقصان دیا ہوگا، لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، اس کا ہم گن گن کے حساب لیں گے، اور واضح طور پر فرمایا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت برا کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کاش یہ ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا ثواب ہوتا، بہتر اجر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو علم ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا یہ انجام ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں، ان سے بچائیں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو انسانیت کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مالک و مولا، تیرا دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مولا کریم برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرما، اس کی رونقوں میں مزید برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا، اس کا ثواب اس مسجد کے تمام معاونین نمازی جو دنیا سے چلے گئے ان کو عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، آزادی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا